ترجمہ: خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ ہی تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مومنوں، لے پالکوں کو ان کی اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے، اور اگر تم ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اسی پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 4 اور 5 تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات کے اندر 1 سے لے کے 3 تک ہم نے دیکھا کہ 3 باتیں اس میں ذکر کی گئیں۔ پہلی بات جو اللہ رب العزت نے یا ایھا النبی اتق اللہ حکم دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی کسی بات میں بھی اطاعت یا ان کی بات کو نہیں ماننا۔ تیسرا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور آپ کو اسی چیز کی طرف چلنا ہے جس چیز کا اللہ رب العزت نے آپ کی طرف وحی کی ہے، وحی نازل کی ہے، جس چیز کا اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے۔ چوتھا اور ضروری کام وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان تینوں کاموں کے بعد وہ ہے ان 3 کام کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، لیکن حکم پوری امت کے لیے ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب ان آیات کے اندر 2 بہت ہی اہم مسئلوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے ہاں، عرب کا رواج تھا، ان کے درمیان 3 باتیں ذکر کی جاتی تھیں۔ ان کے زمانے کے اندر ایک بات تو جو ان لوگوں کے درمیان مشہور تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ ذہین ہوتا تو اس کے بارے میں کہتے کہ اس کے تو 2 دل ہیں، یہ 2 دل رکھتا ہے۔ دوسری ان کے درمیان جو رسم تھی، جو مشہور بات تھی، وہ یہ تھی کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے، یا یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو، تو اس عورت کے ساتھ زندگی بھر اپنا تعلق ختم کر دیتا تھا، اور اس عورت کو ایسی طلاق واقع کر دیتے تھے کہ زندگی بھر کبھی اس سے دوبارہ رشتے میں منسلک ہونا ان کے ہاں معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تیسری جو ان کے ہاں رسم تھی وہ یہ تھی کہ کسی شخص نے کسی کو بیٹا کہہ دیا یا بیٹا بنا لیا، یا کوئی شخص مشہور ہو گیا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو مشہور ہونے کے بعد بھی اس کے وہی حقوق شمار کرتے تھے جو حقیقتاً بیٹے کے ہوتے ہیں، جیسے میراث کا حصہ، یا ایک اور مسئلہ کہ اگر بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس بیٹے کا باپ یعنی سسر اس لڑکی سے طلاق کے بعد، عدت پوری ہونے کے بعد بھی نکاح نہیں کر سکتا حقیقی بیٹے سے، تو وہی احکامات اس منہ بولے بیٹے کے بھی لگائے جاتے تھے۔ پہلا حکم، پہلی رسم، کیونکہ اسلام کا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق یا کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر بھی نہیں کیا۔ لیکن باقی جو رسمیں ہیں ان کا اسلام سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور ان سے اور بہت سارے مسائل جڑتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا۔